علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ نافرمان بیوی کی اصلاح کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ کہ اسے سمجھائیں کہ ان کے بستروں کو الگ کر لو، پھر انہیں ہلکی پھلکی مار لگائی جائے۔ مار کی جب بات آتی ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارنے سے مراد تشدد کرنا ہے، اور ایک دوست نے یہ بھی کہا کہ قرآن نے جب مارنے کا حکم دیا ہے تو میں اپنی بیوی کو ماروں گا اور جس طرح چاہے میں ماروں۔ محترم، ایک دوست نے سوال پوچھا کہ میری بیوی نافرمان ہو چکی ہے اور وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہے اور میری بات نہیں سنتی، کیا میں اسے طلاق دے سکتا ہوں یا نہیں؟ سامعین محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں میاں بیوی کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ وہ اہم رشتہ ہوتا ہے جس سے خاندان بنتے ہیں، اور جس قدر ہو سکے اس میں اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں نافرمان بیوی کی اصلاح کے 3 طریقے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ سورۃ النساء آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَعِظُوهُنَّ، کہ اسے سمجھائیں، خود سمجھائیں یا اپنے گھر کا جو بڑا فرد ہو وہ اسے سمجھائے۔ اگر اس کی بھی بات نہیں وہ سمجھتی تو اس کے اپنے گھر میں جس کی وہ بات سمجھتی ہے، جس کی بات وہ سنتی ہے، اس سے کہا جائے تاکہ وہ اسے سمجھائے۔ خاندان میں کوئی شخص بڑا ہے جس کی سب بات مانتے ہیں، اس کے ذریعے سمجھایا جائے، اور اگر وہ سمجھ جاتی ہے تو بہت ہی اچھی بات، اور اگر وہ بات نہیں سمجھتی ہے تو قرآن پاک میں نافرمان بیوی کی اصلاح کا دوسرا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کے بستروں کو الگ کر لو۔ اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو اس سے بھی ممکن ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ میرا شوہر مجھ سے حد درجہ ناراض ہو چکا ہے۔ لیکن اگر یہ دوسرا طریقہ بھی کارآمد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا طریقہ یہ ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ پھر انہیں ہلکی پھلکی مار لگائی جائے۔ اب مار کی جب بات آتی ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارنے سے مراد تشدد کرنا ہے، اور ایک دوست نے یہ بھی کہا کہ قرآن نے جب مارنے کا حکم دیا ہے تو میں اپنی بیوی کو ماروں گا اور جس طرح چاہے میں ماروں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ماریے، تو اس تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ جسم پر نشان نہ بنے، جسم پر زخم نہ آئے، یعنی کہ ہلکی پھلکی مار۔ اور یہاں تک بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مسواک جس سے دانت صاف کرتے ہیں، وہ چھوٹی سی لکڑی، اس کے ذریعے مارا جائے تاکہ یہ احساس دلایا جائے کہ شوہر حد درجہ ناراض ہو چکا ہے۔ اس سے اگر کوئی عورت جو سمجھنے والی ہوگی وہ یہ جب دیکھے گی کہ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے، یعنی کہ مجھے مارنے کی طرف بھی آ گیا ہے، اگرچہ ہلکا مارا ہے، تو وہ اس کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ اس کام سے اور نافرمانی سے باز آ جائے گی۔ اور مارنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کا زخم بھی نہ آئے، اور ساتھ میں چہرے پر بھی نہیں مارنا، چہرے پر بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح نازک اعضاء پر بھی نہیں مارا جا سکتا۔ تو نافرمان بیوی کی اصلاح کے یہی طریقے ہیں کہ انہیں ہلکی پھلکی یا تو مار لگائی جائے یا بستروں سے الگ کیا جائے یا انہیں سمجھایا جائے۔ اگر تینوں طریقے کارآمد نہ ہوں اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اب ہم اگر ایک ساتھ رہتے ہیں تو پھر اللہ کی حدود کو ہم توڑ سکتے ہیں اور مزید نافرمانیوں پر ہم اتر سکتے ہیں، تو اس صورت میں راہیں جدا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس صورت میں اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں پھر بھی ہم یہی مشورہ دیں گے کہ جتنا ہو سکے اصلاح کی کوشش کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ طلاق ہے تو حلال لیکن ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے یہ طلاق، اسی لیے بغیر وجہ کے طلاق بھی نہیں دینا چاہیے۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی ناراضگی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ رکھ دیتی ہیں۔ ہمیں حدیث مبارکہ یہ سمجھنی چاہیے کہ جو مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر وجہ کے طلاق لیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ سامعین محترم، ہمیں اس حدیث مبارکہ پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ نسائی شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جنت کی خوشبو 70 سال کے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس عورت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر سکے گی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جنت سے اتنے دور پھینک دی جائے گی، 70 سال
سال کے مسافت تک بھی اگر وہ جنت میں پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکے گی، یعنی اتنا دور وہ عورت جنت سے پھینک دی جائے گی۔ تو اس حدیث پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماحول خراب کرنا، طلاقیں لینا اور طلاق کا مطالبہ کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں میں امن، سکون اور راحت نصیب عطا فرمائے۔